کسی کے گھر میں منی تھیٹر تھا، انہوں نے بیسمنٹ میں بنایا ہوا، تو جب ان کے گھر قرآن کلاس شروع ہوئی تو میرا فرسٹ کویسچن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے موٹیویشنل فورس کیا تھی نا. تو انہوں نے کہا جی میم میں تو اس پوائنٹ پہ جھوٹ نہیں بالکل بول سکتی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ حرم میں جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے جدھر میں منہ کرتی ہوں لوگ رو کیوں رہے ہوتے ہیں، مطلب واٹس ان اٹ. تو آؤٹ آف دیٹ کریوسٹی میں نے اپنے گھر میں قرآن کلاس رکھی ہے کہ مجھے اس کلام کی سمجھ آئے. سبحان اللہ. تو وہ لوگ جو گئے ہوتے ہیں اور کیسے ان کا دل پلٹتا ہے اللہ کے فضل سے، اور الحمدللہ اپنا رب جن کو بلاتے ہیں جو چلے جاتے ہیں، جو جاتے جاتے رہ جاتے ہیں، اور جو رہتے رہتے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کار فرمائیاں ہیں اللہ کے فضل سے. اور اپنے بندے کے ساتھ میں کہتی ہوں ہر حال میں بہت پیار ہے، بہت پیار ہے. اگر رہ جاتے ہیں یا نہیں. کئی دفعہ میں لاسٹ مومنٹ تک سوچ رہی ہوتی ہوں کہ سو اینڈ سو واز سیئنگ کہ میرا تو بالکل موڈ نہیں تھا، مجھے 2 منٹ پہلے انہوں نے دے دیا، تو میں کہتی ہوں آئی مسٹ بی دیٹ ون. انشاءاللہ وین دیٹ ٹائم پاسز بائی تو مجھے ہوتا ہے کہ نہیں انشاءاللہ آئی ہیو ہائی ہوپس فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور انشاءاللہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بلائیں گے، دعا ہے میری انشاءاللہ کہ پھر وہیں خاتمہ ہو. اللہ اکبر. بہت بڑی خواہش ہے جی. انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہرحال میری چھوٹی بہن ابھی اس دفعہ گئی تو وہ فرسٹ ٹائم گئی، تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب آپ بات کر رہی ہوتی ہیں یا بڑی بہن، تو آپ لوگوں نے کیونکہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اللہ کے فضل سے استاذہ کے انڈر سپرویژن، اور میرا خیال ہے بہت زیادہ ٹائم بھی اور تربیت کے لحاظ سے، تو آپ بات کرتے ہوئے یا قرآن کی کوئی بات کرتے آپ رو پڑتی تھی. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی. وہ کہنے لگی کہ مجھے کچھ نہیں پتا، اور میں نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے سورہ یاسین اور سورہ مدثر پڑھی ہے، تو مجھے سمجھ آئی کہ آپ لوگ کیوں روتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو ایوری ایئر بلا کے ان کے اندر ایسے پورا انسٹل کر دیتے ہیں اپنی محبت، اور کتنوں کی مزید گرائنڈ ہوتی رہتی ہے وہ محبت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز بلائیں گے. اور اس صبر پہ اجر ہی اجر ہے جی. آپ ارادہ کر بیٹھیں اور اللہ سے ہمیشہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی جائیں خیر و عافیت سے واپس آئیں، تمام مناسک حج بہت اچھے طریقے سے ادا کریں. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ایک پورا ایک سین چینج ہو جاتا ہے نا آل اوور دا ورلڈ. جو کوئی گیا ہوا ہے وہ پیچھے والوں کو جو انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے، جو پیچھے والے دے رہے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ سارے مرکز سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے. بیت اللہ، مسجد نبوی، اور یہی چیزیں، حرم، یہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں انسان کے ذہن. بس ایک چیز جو ہے وہ اپنی دعا ضرور کریں، لیکن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر زیادہ فوکس ہوگا تو ابھی بہت عرصہ پھر آپ کا حج پوسٹ پون ہو جائے گا کیونکہ پھر انسان کو ذمہ داریاں یاد آتی ہیں کہ اچھا ابھی یہ کر لیں، ابھی یہ کر لیں. ریئلی اس کا سائیکلوجیکلی بہت بڑا اثر ہوتا ہے. تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جائیں. وہ فیصلے تو اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ انسان کو موت کس مقام پر آئے، لیکن یہ ہے کہ خواہش رکھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حج ضرور کر لیں، حج کے ساتھ نہ رکھیں. ہاں جی. تو بلد رسول میں موت کی تمنا جو ہے وہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے اور ان علاقوں میں، لیکن بہرحال حج کا فریضہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے.